کے قبائل ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا اور ایک بنو قریظہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے السلام علیکم۔ اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پیج لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا تم سے، لا تسفکون دماءکم، نہ تم خون بہاؤ گے اپنا، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم لوگوں نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس حال میں کہ تم بھی گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی ہو جنہوں نے قتل کیا اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالا تمہارے گروہ نے ایک دوسرے کو گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور مدد کی ان کے خلاف گناہ اور زیادتی پر، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی، تفادوہم، تم فدیہ لے کر چھڑاتے ہو ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اس حال میں کہ حرام ہے تم پر ان کو گھروں سے نکالنا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم بعض کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور کفر کرتے ہو بعض کے ساتھ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، بس نہیں جزا ایسے شخص کی جو ایسا کام کرے تم میں سے، الا مگر خزی، رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، بس نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس سے قبل ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ ایک میثاق کا، ایک وعدے کا تذکرہ ہوا کہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ یہ وعدہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ عہد ذکر کیا گیا، لیکن یہ عہد بھی انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اگلی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کے اندر بھی عہد لیا گیا ان سے کہ تم لوگ خون نہیں بہاؤ گے، یہاں پر ذکر ہے کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے، حالانکہ مفسرین اس کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ اس سے مراد ایک دوسرے کا خون ہے، کیونکہ جو مسلمان ہو جاتا ہے ایک شریعت پر ہوتا ہے تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ان کی آپس میں محبت، دوستی اور رحم اور شفقت میں اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہے، اگر ایک جسم کے کسی حصے پر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف، بے چین ہو جاتا ہے جسم، اور بخار میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اس ایک عضو میں تکلیف کی وجہ سے۔ تو یہ مومنین کی مثال ہے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں اور مسلمان ہو گئے، اسلام کو قبول کر لیا، اس وقت جو یہودی تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور اللہ کی شریعت کو ماننے والے، اللہ کو رب ماننے والے، ان کو بھی آپس میں بھائی بھائی تھے وہ، جس طرح ہم بھائی بھائی ہیں تو ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو یہاں پر حقیقت میں 4 عہد کیے گئے ان سے، ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، دوسرا عہد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تیسرا عہد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرو گے،
اور چوتھا عہد یہ ہے کہ فدیہ دو گے، یعنی اگر تمہارے قیدی بن جائے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے۔ یہ 4 عہد ان آیات کے اندر، خلاصہ اس آیات کا میں بیان کر رہا ہوں، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 عہد لیے گئے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ حقیقت میں 5 قبیلے تھے مدینہ کے اندر، 2 بت پرست تھے اور 3 یہودی تھے۔ 3 یہودی تھے جن کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی 3 یہودی گروہ تھے اور 2 بت پرست تھے۔ ان میں سے اوس اور خزرج یہ عرب تھے لیکن بت پرست تھے، وہ وہیں پر رہتے تھے مدینہ میں۔ اور جو 3 تھے یہودیوں کے قبائل، ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا اور ایک بنو قریظہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ یعنی 2 جو بت پرست قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے ساتھ ان تینوں کے معاہدے کیے ہوئے تھے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی کسی پر چڑھائی کرتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جو خزرج کا قبیلہ تھا ان کا جو معاہدہ تھا وہ ان 2 قبیلوں کے ساتھ تھا، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر۔ یہ 2 خزرج کے حلیف تھے، اور جو ایک رہ گیا بنو قریظہ وہ اوس کا حلیف تھا۔ یعنی اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے یا انہی میں سے جو آپس میں بیٹھے ہوئے وہاں پر قبائل ایک پر حملہ کرتے ہیں، دوسرے اس کی مدد کریں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، دوسرے کے خلاف لڑیں گے اگرچہ ان کے اپنے قبیلے ہوں۔ تو یہودی یعنی ایک قبیلہ 2 قبیلوں کے خلاف حلیف تھا، اور اوس اور خزرج کا آپس میں ہمیشہ معاملہ چلتا رہتا تھا، لڑائی جھگڑا، تو ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ تو کیا ہوتا جب لڑائی ہوتی تو وہاں 2 قبیلے یہودیوں کے، یہاں ایک قبیلہ یہودیوں کا، یہ آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے لڑائی کے دوران، اور جب لڑائی ختم ہوتی تو قیدی بنا لیتے تھے، اور مال جو بھی ہوتا تھا وہ لوٹ لیتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے، گھروں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد ان کو یاد دلایا کہ تم سے عہد لیا گیا کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ تم دوسروں کے حلیف بن کر اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہو، اور ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیتے ہو، اور ایک دوسرے کو سزائیں دیتے ہو۔ تو یہاں پر یہ 4 عہد لیے گئے، وہ چاروں عہد پورے نہیں کرتے تھے، ایک عہد پورا کرتے تھے۔ اب یہودیوں کے قبائل ہیں اور اوس و خزرج یہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے، جب دوسرے قبیلے قبضہ کر لیتے اور لڑائی میں جو ہے وہ حاوی ہوتے تو ان کے قیدی بنا لیتے تھے۔ اب وہ رشتہ دار تھے، ان کو چھڑانے کے لیے یہ فدیہ دے کر اپنے ساتھیوں کو چھڑاتے تھے۔ پہلے ان کے خلاف لڑائی کرتے تھے، جب ان کے اپنے قیدی بن جاتے تھے تو پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے یعنی دین کا مذاق اڑایا ہوا تھا، کچھ باتوں کو مان لیتے تھے، کچھ باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو احکامات دیے تھے جو ان کی پسند کے ہوتے تھے، جیسے ہم شروع سے تذکرہ کر رہے ہیں، جو چل رہا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے، ان کے 147 نمبر آیت تک جو چلے گا تذکرہ، اس میں یہی ہے کہ عہد خلافی کرتے، بار بار عہد شکنی کرتے، وعدے توڑ دیتے، وعدے کے خلاف کرتے، نافرمانی کرتے، معاصی کے کام کرتے۔ تو یہاں پر 4 ان کے عہد ذکر کیے گئے، چاروں میں سے صرف ایک کو پورا کرتے اور 3 کو توڑ دیتے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں جزا ان لوگوں کی جو یہ کرتے ہیں مگر رسوائی، یعنی ایسے لوگوں کی رسوائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں رسوائی انہوں نے آنکھوں سے دیکھی جب نبی علیہ السلام کو جہاد کا حکم ملا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ علیہ السلام نے بدر کا مارکا لڑا، اس کے بعد احد اور احزاب، یہ تینوں پیدر پہ مارکے ہوئے، اور ان تینوں مارکوں کے سبب 3 جو یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ جو 3 قبائل تھے بڑے معروف یہودیوں کے، انہوں نے عہد شکنی کی، نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا، معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی ان سے معاہدہ کر لیا تھا، تو انہوں نے معاہدہ کیا اور وعدہ کر لیا کہ آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، نہ کسی دشمن کی مدد کریں گے۔ لیکن تینوں مارکوں کے اندر، تینوں غزوات کے اندر انہوں نے یہی کیا، عہد شکنی کی۔ تو 2 قبیلے جو ان کے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان دونوں قبیلوں کو جلا وطن کر دیا گیا،
مدینے سے نکال دیا گیا عہد شکنی کی وجہ سے۔ اور تیسرا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کے مردوں کو جو جوان تھے، لڑائی کے قابل تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، عہد شکنی کی سزا دی گئی، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لی گئی، اور بچوں کو جو ہے چھوڑ دیا گیا، ان کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ تو ان کے جو نوجوان تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ دنیا میں انہوں نے رسوائی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے ایسا کام کرنے والوں کی جو عہد شکنی کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن بھی یہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان سے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یقیناً ایسے لوگ آج بھی ملتے ہیں، اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کتاب اللہ پر مکمل عمل نہیں کرتے، کتاب اللہ پر مکمل عمل نہیں کرتے۔ مثلا ایک عام سی مثال ہے، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ بیت اللہ کا بہت احترام کریں گے، اتنا احترام کریں گے کہ یہ کہیں گے کہ اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا، حاجت پوری کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن جب حقیقت میں ان کو کہا جائے نماز پڑھو، بیت اللہ کا احترام یہ کرو، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح جب ان کو پتہ چلے کہ یہ خنزیر کا گوشت نہیں کھائیں گے، کہیں گے خنزیر حرام ہے، خنزیر اور خبیث جانور ہے، پلید جانور ہے اور حرام ہے اس کا گوشت، خنزیر کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ لیکن جب شراب کی باری آئے گی تو بڑی بڑی بوتلیں پئیں گے۔ تو کیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو مان لیتے ہو، بعض کو انکار کرتے ہو، تو پھر انجام ان لوگوں کا بھی یہی ہوگا جو ان کا انجام ہوا، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔